بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور ستر پوش تھے۔ ان کے حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے درپے تھے، انہوں نے کہا کہ اس قدر بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، انہیں برس ہے یا فتق خشتین کے بڑا چھوٹا ہونے یا پھول جانے کی یا کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تکلیف دہ باتوں اور ایذا رسانیوں سے پاک کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے تو ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے، پھر غسل کرنے لگے۔ فراغت کے بعد کپڑے اٹھانے کے لیے پتھر کی طرف بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لیا اور پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ حالت میں دیکھا۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تہمت سے بری کر دیا جس کی طرف وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منسوب کرتے تھے۔ اب پتھر بھی وہاں ٹھہر گیا اور آپ نے اپنے کپڑے لے کر جیب تن کر لیے، پھر اپنے عصا سے پتھر کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم، موسیٰ کے مارنے کی وجہ سے پتھر پر 3، 4 یا 5 نشان بھی پڑ گئے تھے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی باتوں سے بری کیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز اور باوقار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کیا۔ فرشتہ اپنے رب کے پاس چلا گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم واپس اس کے پاس جا کر اس سے کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں، ہر بال کے بدلے 1 سال عمر انہیں دے دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر بھی موت ہوگی۔ عرض کیا، پھر ابھی کیوں نہ آ جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ انہیں بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کے برابر قریب کر دے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو ایک سرخ ٹیلے کے نیچے راستے کے ایک کنارے پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپس میں بحث کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ وہی آدم ہیں کہ آپ کی لغزش نے آپ کو جنت سے نکالا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ تم وہی موسیٰ ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا، پھر تم مجھے ایک ایسی بات پر ملامت کرتے ہو جو میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا مقدر بن چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ آپ نے یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں لڑ پڑے۔
مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پر برتری دی ہے۔ یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب اہل جہاں پر فضیلت دی ہے۔ اس وقت مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تماچا رسید کر دیا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کی اطلاع دی جو اس کے اور مسلمان کے درمیان ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برتری نہ دو، کیونکہ جب تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بے ہوش ہو گئے تھے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے مستثنی کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے متعلق بتایا گیا کہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو نے ایسا کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں زندگی بھر دن کو روزے سے رہوں گا اور رات قیام میں گزاروں گا۔ میں نے عرض کیا میں نے ایسا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو نماز پڑھو اور نیند بھی کرو، ہر ماہ 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے، اس لیے یہ عمل سال بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور ایسا کرنا افضل عمل ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو اور دن کو روزے سے رہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی اور جسم ضعیف ہو جائے گا۔ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ سال بھر کے روزے ہیں، یا فرمایا کہ سال بھر کے روزوں جیسے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حضرت داؤد علیہ السلام جیسے روزے رکھو، وہ 1 دن روزے سے ہوتے اور 1 دن افطار کرتے تھے، لیکن جب وہ دشمن کا مقابلہ کرتے تو میدان جنگ سے نہیں بھاگتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ 1 دن روزے رکھتے اور 1 دن چھوڑتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے اور پھر 1/3 رات کی عبادت کرتے اور آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ہمراہ عمرہ کیا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کی، تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ سعی کی۔ ہم اہل مکہ سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، مبادہ
کوئی مشرک آپ کو تیر مار دے۔ میرے ایک ساتھی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اس وقت بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔